بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات گپ اندھیری تھی، شام تک کی روشنی نہیں تھی، چاروں طرف صرف اور صرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ایسے میں دور دور سے آتی جانوروں کی خوفناک آوازیں ماحول کو مزید ڈراؤنا بنا رہی تھی۔ اس کے علاوہ جنگل میں مکمل خاموشی چھائی تھی۔ میں اپنے ماں باپ جو آج ہی میری آنکھوں کے سامنے بے دردی سے مار دیے گئے تھے، ان کو یاد کر کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میری دنیا ویران ہو چکی تھی۔ ایک ہی ساتھ میں ماں اور باپ دونوں کے سائے سے محروم ہو کر یتیم بن گئی تھی۔ پورے گاؤں پر میرے چچا اور اس کے لوگوں کا قبضہ تھا، اس لیے میں واپسی کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں کافی دیر رونے کے بعد ادھر ادھر دیکھنے لگی تو درختوں کی شاخیں اور پتے مجھے عجیب سیاہ رنگ کے دکھائی دے رہے تھے، جو میرے خوف میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ ہوا کی سرسراہٹ کی آواز جب درختوں کی شاخوں کو چیر کر گزرتی تو ایسا محسوس ہوتا کہ بہت ساری بدروحیں آپس میں شور مچا رہی تھیں۔ ایسی آوازیں سن کر میں اور بھی خوف میں مبتلا ہو گئی تھی۔ ایک پل کے لیے مجھے یہاں سے جلدی بھاگنے کا خیال آیا، لیکن اگلے ہی پل یہ سوچ کر کہ میں نے خود کو روک لیا تھا کہ اس کالے سیاہ اندھیرے میں مجھے راستہ تک دکھائی نہیں دے گا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر میں یہاں سے نکل کر کہاں جاؤں گی۔ وقت آدھی رات کے قریب ہو گیا تھا۔ میری آنکھوں میں نیند تو کیا، پلک جھپکنے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ پھر اچانک ایک قسم کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تھی، جیسے کوئی ٹرین جنگل کے راستے سے گزر رہی تھی۔ ساتھ ہی بہت سارے لوگوں کی آوازیں ایک ساتھ موج مستی کرتے سنائی دینے لگیں، جیسے یہیں کہیں قریب کافی لوگ جمع ہوئے ہوں۔ لیکن ایسے میں اپنی آنکھیں پھاڑے ہر طرف حیرانی سے دیکھ رہی تھی، سوائے گہری کالی رات کے مجھے کچھ نظر نہ آ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ لوگوں کی آوازیں میرے بہت ہی قریب سے محسوس ہونے لگی تھی۔ اس گہری کالی رات میں بہت بڑا ہجوم مجھے اپنی طرف آتا دکھائی دیا، جو دور سے صرف پرچھائیوں کی مانند محسوس ہو رہا تھا۔ وہ انسانوں کا ہجوم تھا یا جانوروں کا، میں کوئی نتیجہ نہیں نکال پا رہی تھی۔ کچھ دیر میں جب وہ ہجوم میرے بہت قریب آ گیا تو میں نے اپنی آنکھیں بھینچ لیں، اور تبھی میں نے اپنے سر پر کسی کا ہاتھ پھیرتا ہوا محسوس کیا۔ مجھ میں آنکھیں کھول کر دیکھنے کی ہمت تو نہیں تھی، لیکن میرے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی تو اگلے ہی پل ایک مردانہ آواز میرے کانوں سے ٹکرائی کہ ڈرو نہیں، ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ مجھے اس جنگل میں یہاں صرف اور صرف جانوروں کے آنے کی امید تھی۔ وہاں انسانی آواز سن کر کچھ تسلی ہوئی۔ میں اٹھ کر اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ ابھی بھی اندھیرا بہت گہرا تھا، مجھے اس کی شکل و صورت بالکل دکھائی نہیں دے رہی تھی، لیکن میں نے یہ محسوس کیا تھا کہ وہ ایک بلند قد کاٹ کا آدمی تھا جو میرا ہاتھ پکڑ کر اس ہجوم کے ساتھ چلنے لگا تھا۔ وہ بظاہر تو مجھے انسان معلوم ہو رہے تھے، لیکن ان کی آپس میں باتوں کی آواز سے مجھے لگ رہا تھا جیسے مختلف جانوروں کی آوازیں ہوں، اور میری سمجھ میں اس ایک کے سوا جو مجھے لے جاتے ہوئے مجھ سے بات کر رہا تھا اور کسی کی کوئی بات نہیں آ رہی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا میرے لیے اب وہی ایک آخری سہارا تھا۔ آج میرے نکاح کا دن تھا۔ مجھے بہت ساری عورتیں مل کر سجانے میں مصروف تھیں۔ کوئی میرے بال سنوارتی، کوئی مجھے خوشبو لگاتی تو کوئی میرا جوڑا سجا رہی تھی۔ وہ سب عورتیں ہی باری باری اس کا نام لے کر مزاح کر کے مجھے چھیڑتی تو میں شرم سے پانی پانی ہو جاتی تھی۔ اتنے میں باہر سے ایک لڑکی نے آ کر کہا کہ نکاح کا وقت ہو رہا ہے، جلدی سے دلہن کو باہر لے آئیں، تو میرا دل دھڑک کر رہ گیا۔ پھر ان میں سے ایک عورت آگے بڑھی اور دوپٹہ میرے سر پر رکھتے ہوئے مجھے اٹھ کر کھڑی ہونے کے لیے کہا۔ عورتوں کا اتنا بڑا ہجوم میرے آس پاس موجود تھا کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کس کس کی بات سنوں۔ ہر کوئی اپنی طرف سے مجھے طرح طرح کے مشورے دیے جا رہا تھا۔ کوئی مجھے سہاگ رات کے بارے میں سمجھاتی تو کوئی شوہر کا دل جیتنے کے ہنر بتاتی، کوئی یہ کہہ کر ڈرا دیتی کہ آج سے تجھ پر تیری مرضی نہیں بلکہ تیرے شوہر کی حکمرانی ہی چلے گی۔ پھر وہ سب آپس میں خوب زور زور سے کہہ کے لگا کر ہنسنے لگتی تو میں بس عبرت کا پتلا بن کر انہیں دیکھتی رہتی۔ پھر میرے ہونے والے شوہر کے حسن اور جوانی کی وہ ساری عورتیں تعریف کر کے آہیں بھرنے لگتی تو میں شرما کر رہ جاتی۔ اتنے میں اس لڑکی نے باہر سے آ کر پھر سے کہا کہ جلدی دلہن کو لے آئیں، نکاح کا وقت ہو گیا ہے۔ تو ساری ہی عورتیں میرے آگے پیچھے چلتے ہوئے مجھے ساتھ لے کر چلنے لگی تھی۔ باہر بڑے سے حال میں مجھے جب لایا گیا تو سب سے پہلے گل بہار بابا نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ تھاما تھا۔ بابا کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر میری ہمت بڑھ گئی تھی۔ گل بہار بابا
بہت ہی مہربان اور شفیق تھے۔ انہی کے آنگن میں میں نے اپنے بچپن کا کافی سارا حصہ گزارا تھا، اور میری شرارتیں دیکھ دیکھ کر بابا کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل جاتی تھی۔ بابا نے سیدھا لے جا کر مجھے فرحاد کے ساتھ والی کرسی پر بٹھایا تھا۔ میں اس کی اپنے ساتھ موجودگی کا سوچ کر ہی کانپنے لگی تھی۔ ابھی تک تو میں نے نظر اٹھا کر بھی اسے دیکھا نہیں تھا، لیکن میں یہ بھی اچھی طرح سے سمجھ سکتی تھی کہ وہ میرا چہرہ دیکھنے کے لیے کتنا بے چین ہو رہا ہوگا، کیونکہ میرے چہرے پر ابھی گھونگھٹ پڑا ہوا تھا۔ نکاح خوان نے نکاح پڑھا کر مکمل کیا اور ہم دونوں نے ایک دوسرے کو قبول کر لیا، تو شادی کی بہت ساری رسومات ہمارے ساتھ کی جانے لگی۔ کافی دیر تک یہ سب چلتا رہا، اور پھر مجھے وہاں سے لے جا کر ایک کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ وہ کمرہ اتنا بڑا تھا کہ میں دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ اس کمرے میں دلہا دلہن کے لیے بنایا گیا بستر بھی بہت زیادہ بڑا تھا، جس پر مخمل کی چادر پر پھول ہی پھول بچھائے گئے تھے۔ گلابوں کی خوشبو سے مہکتا ہوا یہ کمرہ بہت سارے دیے ایک ساتھ جلنے کی وجہ سے بہت ہی روشن تھا۔ مجھے بستر پر گھونگھٹ کے ساتھ بٹھا کر ان عورتوں نے دودھ کا بڑا سا جگ بھر کر ساتھ ہی رکھی ٹیبل پر رکھا تھا، اور آپس میں گھسر پھسر کر کے وہ ہنسنے لگی تھی۔ میں بس خاموش ان کی باتوں کو سن رہی تھی۔ جب دروازے پر فرحاد نے اندر آنے کی اجازت مانگی تو ساری ہی عورتیں ہنستے ہوئے ایک ساتھ باہر کی طرف بھاگی تھی۔ اب کمرے میں ہم دونوں کے علاوہ اور کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اس نے اندر آ کر دروازے کی کنڈی بند کی تو میرا دل ٹھک ٹھک کر کے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ آگے بڑھ کر بیٹھ کے قریب آیا تو میں سہم گئی تھی۔ اس نے سلام کیا تو بڑی مشکل سے میرے حلق سے سلام کا جواب نکلا تھا۔ اس نے میری آواز سنتے ہی ایک ٹھنڈی آہ بھری اور شکر ادا کیا کہ کم سے کم آپ کی آواز تو سنی۔ پھر پاس بیٹھ کر جب اس نے میرے چہرے سے گھونگھٹ ہٹایا تو بس مجھے دیکھتا ہی رہ گیا۔ آج مجھے اس کی خاطر بہت ہی زیادہ سجایا گیا تھا۔ لال جوڑا اور سر سے پیر تک سونے کے زیورات پہنے، ہونٹوں پہ لال رنگ کی سرخی میں خوب سج رہی تھی، جو دیکھ کر وہ بھی اپنے ہوش کھونے لگا تھا۔ میرا ہاتھ پکڑ کر وہ ڈھیر ساری محبت کی باتیں کرنے لگا تھا، اور میں جو آج سے پہلے اس سے بہت زیادہ ڈرتی تھی، نہ جانے کیسے مجھے یہ سب بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ بہت ساری باتوں کے بعد اس نے اٹھ کر دودھ کا جگ اٹھایا اور ایک کے بعد ایک دو گلاس بھر کر پی لیا تھا۔ دودھ پی کر وہ پھر سے میرے پاس بیٹھ گیا تھا۔ مجھے اب کافی تھکان محسوس ہونے لگی تھی۔ جب میری آنکھوں میں جھلکتی نیند کو اس نے محسوس کیا تو مجھے اپنے کندھے پر لٹا کر وہ بھی لیٹ گیا تھا، اور مجھے اس کے قریب آ کر دنیا بھر کا سکون مل گیا تھا۔ پھر باتوں ہی باتوں میں مجھ سے پہلے اس کی آنکھ لگ گئی تھی اور میں جی بھر کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ وہ مجھ سے کہیں زیادہ حسین تھا، کیونکہ وہ ایک جن ذات تھا۔ شروع سے ہی اس کی مجھ پر نظر تھی، اور جب بھی میری طرف دیکھتا تھا تو ایک پہر کے لیے اپنی آنکھیں دوسری طرف پھیرنا بھول جاتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اتنی گہرائی تھی کہ کبھی کبھی مجھے اس سے ڈر لگنے لگتا تھا۔ مجھے نہ سمجھ آتا تھا کہ اس کا میری طرف یوں دیکھنے کا مقصد کیا ہوگا۔ کبھی ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ابھی قریب آ کر وہ مجھ پر حملہ کر دے گا، پھر اس کا حملہ نہ جانے کیسا ہوگا، یہ میں نہیں جانتی تھی۔ کبھی لگتا تھا کہ ابھی آ کر میرا ہاتھ پکڑ کر وہ مجھے خود سے قریب کر لے گا، تو کبھی لگتا تھا وہ مجھے جان سے مارنے کی ترکیبیں بناتا پھرتا ہوگا۔ نہ کبھی کھل کر بات کرتا تھا اور نہ ہی اپنے دل کا مقصد بیان کرتا تھا، صرف مجھے دیکھتا ہی رہتا تھا۔ وہ اس قبیلے کا سب سے خاموش لڑکا تھا، اور میں شروع سے بلا کی شرارتی لڑکی تھی۔ شادی کی رات جب میرے ساتھ لیٹے لیٹے اس کی آنکھ لگ گئی تو میں بستر سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ آج چاند کی 14ویں رات تھی، اور باہر کا منظر بہت ہی دلکش نظر آ رہا تھا۔ یہ دنیا ہماری دنیا سے بہت ہی الگ تھی۔ عموماً ہماری دنیا میں درخت، سڑکیں اور عمارتیں ہی نظر آتی ہیں، لیکن یہاں پر بڑی بڑی پہاڑی چوٹیاں اور ان سے ٹکراتے ہوئے صاف شفاف بادل، کہیں کہیں برستی ٹھنڈی بارش کی بوندیں، اور ان کے علاوہ صرف پھول ہی پھول نظر آتے تھے۔ اور یہی سارے منظر آج میرے دل کو بہت لبھا رہے تھے۔ برسوں سے جو مقصد لیے میں جنوں کی بستی میں رہ رہی تھی، مجھے آج اپنا وہ مقصد پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میرے شوہر پر ہاتھ سے میری ایک پل کی دوری برداشت نہ ہوئی تو اس کی آنکھ کھل گئی، اور وہ بستر سے اٹھ کر میرے پاس آ کھڑا ہوا۔ میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس نے پوچھا کہ کیا تمہیں نیند نہیں آ رہی؟ میں نے کہا مجھے یہ منظر بہت پیارے لگ رہے ہیں، اس لیے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس نے مجھے سینے سے لگایا اور اپنے ساتھ بھینچ لیا۔ مجھے فرحاد جیسے مضبوط سہارے کی ضرورت تھی۔
وہ بہت طاقتور جن ذات تھا، اور میری خوش قسمتی کہ وہ بھی مجھے چاہتا تھا، اور میں جانتی تھی کہ وہی ایک ہے جو میرا مقصد پورا کر سکتا تھا، جس مقصد کو پورا کرنے کے لیے میں آج تک زندہ تھی۔ فرحات نے میرے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور تھوڑی سے پکڑ کر میرا چہرہ اوپر کیا اور اپنے ہونٹ میرے ہونٹوں کے قریب کرنے ہی والا تھا کہ میں نے بیچ میں اپنا ہاتھ حائل کر دیا تھا۔ وہ حیران ہو کر میری طرف دیکھنے لگا تھا۔ تب میں نے کہا کہ فرحات، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، اور میں تب تک تمہاری بیوی ہونے کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد پورا نہیں کر لیتی۔ وہ اب بھی خاموش سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھے جا رہا تھا۔ ویسے تو میں بذات خود ایک انسانی لڑکی تھی، لیکن اب تو مجھے ٹھیک سے یاد بھی نہیں رہا تھا کہ میں سچ میں ان لوگوں کا حصہ نہیں تھی۔ میں انہی کے بیچ میں پلی بڑی تھی، اور میرے یہاں رہنے کی وجہ اتنی دردناک تھی کہ اب میں یاد بھی کروں تو روح لرز جاتی تھی۔ مجھے انسان ہوتے ہوئے بھی انسانوں سے سخت نفرت تھی، اور میں جنوں کو اس دنیا میں سب سے بہترین مخلوق سمجھتی تھی۔ اس کی نظروں میں موجود تمام سوالات کے جواب میں نے خود ہی دینے شروع کیے تھے۔ میں نے اس سے کہا کہ آج میں تمہیں اپنی زندگی کی تمام کہانی بتانا چاہتی ہوں، کیونکہ آج سے پہلے جنوں کے اس قبیلے میں میرے یہاں پر ہونے کی اصل وجہ سوائے گل بہار بابا کے کوئی نہیں جانتا تھا۔ گل بہار بابا ہی تھے جو مجھے اس دنیا میں ساتھ لے کر آئے تھے۔ انہوں نے ایک بے سہارا لڑکی کو سہارا دیا تھا اور پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ فرحات نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ چلو بستر پر چل کر بیٹھتے ہیں، پھر جو بھی تم بتانا چاہتی ہو وہیں پر بتاؤ۔ فرحات جب بستر پر بیٹھا تو میں زمین پر بیٹھ گئی اور اس کی گود میں سر رکھ کر اسے اپنی کہانی بتانے لگی۔ میرا نام کلثوم ہے۔ میری پیدائش تو انسانوں کے گھر ہوئی تھی، لیکن میری پرورش ایک جنات کے گھر ہوئی تھی۔ میں 8 سال کی تھی جب سے میں جنات کے بیچ انہی کا حصہ بن کر رہ رہی تھی۔ دراصل میرے ساتھ زندگی میں کچھ ایسا ہوا تھا جس نے مجھے یہاں تک پہنچایا تھا۔ میں نے ایک امیر کبیر خاندان میں آنکھ کھولی تھی۔ ایسا کہنا کچھ غلط نہ ہوگا کہ میں سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوئی تھی۔ میرے خاندان میں میرے دادا کے بعد صرف ان کے 2 بیٹے ہی تھے، جو آپس میں سگے بھائی تو نہ تھے لیکن پھر بھی بہت محبت سے رہتے تھے۔ میرے دادا جان کیونکہ خاندانی رئیس تھے، اور ان کے ہاں جب میرے بابا کے علاوہ 10 سال تک کوئی اولاد نہ ہوئی تو سب کے کہنے پر انہوں نے دوسری شادی کر لی تھی۔ میری سگی دادی جان جو تھی وہ دادا کی اپنی ہی رشتہ دار تھی، اور دوسری بیوی انہوں نے باہر سے لائی تھی۔ شادی کے پہلے ہی سال ان کی دوسری بیوی کے ہاں بھی ایک بیٹے نے جنم لیا، جو میرے بابا کا سوتیلا بھائی تھا اور اس سے 10 سال چھوٹا بھی تھا۔ میرے بابا کیونکہ بڑے بھائی تھے، اس لیے دادا جی کی وفات کے بعد ساری بھاگ دوڑ ان کی ہی ہاتھ میں آئی تھی۔ ان کا بھائی ابھی 10 سال کا ہوا تھا کہ بابا کی اماں کے ساتھ 20 سال کی عمر میں شادی ہو گئی تھی، اور میں نے اس دنیا میں آنکھ کھولی۔ جب میں پیدا ہوئی تب تک میرے دادا اور دادی دونوں اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، لیکن بابا کی سوتیلی ماں اس وقت بھی اسی گھر میں موجود تھی۔ بابا ان کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے اور اپنے بھائی سے بھی بہت محبت کرتے تھے۔ دیکھتے دیکھتے زندگی کے دن یوں ہی گزرنے لگے۔ روپے پیسے کی ہمارے پاس کوئی کمی نہ تھی، ہر چیز کا حساب کتاب بابا کے ہاتھ تھا۔ چھوٹی دادی نے چچا کو پڑھنے کے لیے باہر بھیج دیا تھا۔ وہ باہر سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ جب تک وہ واپس نہ لوٹے تھے ہمارے گھر میں کوئی فرق ہمارے درمیان نہیں آیا تھا۔ میں ہی سب کی لاڈلی تھی اور دادی مجھے بہت پیار کرتی تھی۔ بابا کا کاروبار، زمینوں اور مختلف ذرائع آمدنی جو سب کچھ میرے دادا جان کا شروع کیا ہوا تھا، ان سب سے آنے والے منافع سے دادی کو ان کا سارا حصہ دے دیا کرتے تھے، جس کو سنبھال کر وہ ایک تجوری میں رکھا کرتی تھی۔ میں اپنے گھر کے علاوہ پورے گاؤں میں سب ہی کی لاڈلی تھی۔ جس گھر میں بھی چلی جاتی ہر کوئی مجھے جی جان سے پیار کرتا تھا، کیونکہ سارے ہی گاؤں والے میرے بابا کے خاندان کو بہت مان دیتے تھے۔ بابا نے ان گاؤں والوں کی ایک مشکل گھڑی پہ بہت مدد کی تھی۔ اس کے علاوہ گاؤں والے بابا ہی کی زمینوں میں اناج اگا کر اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ بابا اس گاؤں کے زمیندار بھی تھے۔ میں 7 سال کی ہوئی تھی جب میرے چچا اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ کر وطن واپس آ گئے تھے۔ اسی بات کو لے کر ہمارے گھر میں بہت مسئلے پیدا ہو گئے تھے۔ اس روز میں گاؤں کے بچوں کے ساتھ کہیں کھیل رہی تھی جب چچا گھر آئے تھے۔ میں اچانک جب گھر پہنچی تو چچا کو دیکھ کر میں بہت خوش ہوئی تھی۔ میرے بابا اور چچا اس وقت شاید اسی بات پر بہت جھگڑ چکے تھے، کیونکہ بابا چچا کو واپس بھیجنا چاہتے تھے اور چاچا آگے پڑھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ دادی نے بھی بابا کو بہت کہا تھا
کہ भाई को समझाओ कि वो वापस चला जाए, लेकिन चचा जो वहां से लौटे थे वो वापसी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि भाई यहाँ बाप दादा की दौलत पर ऐश कर रहा है तो मुझे पढ़ने की क्या ज़रूरत है। लेकिन बाबा ने कभी भी दौलत का लालच नहीं किया था। हर चीज़ में चचा का बराबर का हिस्सा था। लेकिन चचा के दिल में ना जाने ये बात कैसे आ गई थी कि हर चीज़ पर बाबा ने कब्जा जमा लिया है। मैं बच्ची थी, मुझे इन सब चीज़ों का कुछ पता नहीं था। घर में दाखिल होते ही जैसे मेरी नज़र चचा पर पड़ी तो मैं दौड़कर उनके पास पहुंची थी और चचा चचा कहते उनके गले लग गई थी। लेकिन चचा ने मुझे बाजू से पकड़कर खुद से दूर किया था और बोला था कि हट जाओ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं तुम जैसे सौतेले रिश्तों की। सौतेला लफ्ज़ हमारे घर में ज़िंदगी में पहली बार बोला गया था। बेशक हमारे घर के सारे ही लोग एक दूसरे के सौतेले थे, लेकिन कभी आज से पहले उनके दरमियान ये फ़र्क नहीं आया था। चाचा को न जाने किसने बाबा के खिलाफ इतना भड़काया था कि वो किसी पर यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं थे। वो मेरे बाबा से छोटे थे, फिर भी बाबा के साथ बहुत बद इखलाकी से बात किए जा रहे थे। मेरी अम्मा से बाबा की ये बेइज्जती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उन्होंने बाबा को अंदर चलने का कहा था, लेकिन बाबा ये सब कुछ देखकर बहुत हैरान थे कि अचानक उनके भाई को क्या हो गया था। ये दौलत का लालच उनके दिल में किसने भर दिया था? क्योंकि बाबा और चचा के बीच पहले कभी दौलत को लेकर कोई बहस नहीं हुई थी, लेकिन अचानक से चचा का ये रवैया देखकर बाबा बहुत परेशान थे, जबकि उन्होंने किसी चीज़ में भी चचा से बढ़कर हिस्सा नहीं लिया था। फिर भी चचा बाबा पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे। चंद रोज तक हमारे घर में बहुत लड़ाई झगड़े होते रहे। आए रोज चचा बाबा से हर चीज़ का हिसाब मांगने लगते थे, जबकि चचा बहुत छोटे थे, पर तब से हर चीज़ बाबा संभाल रहे थे। उन्होंने किसी चीज़ में कोई बेईमानी तो नहीं की थी, लेकिन फिर भी चचा उनका एतबार करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। चचा के बाद जल्द ही दादी ने भी अपने तेवर बदल लिए थे। पहले तो वो चचा को समझाती रही, लेकिन बाद में वो खुद भी चचा की बातों में आ गई थी और बाबा के साथ ताल्लुकात खराब कर लिए थे। बाबा को दादी के बदलते हुए रवैये ने तोड़ कर रख दिया था। बाबा शुरू से ही उनकी अपनी सगी माँ की तरह इज्जत करते थे और अचानक से अपनी माँ को बदलता हुआ देखकर वो बहुत हैरान हुए थे। वक्त का पहिया बहुत तेजी से चलने लगा। दोनों भाइयों में इख्तिलाफात मजीद सख्त होते गए। 1-2 साल तक ये सर्द जंग घर में जारी रही, लेकिन फिर जैसे ही चचा की शादी हुई तो उनकी बीवी ने आते ही जलती आग में मजीद पेट्रोल डालने का काम किया था। वो कभी भी किसी बड़ी लड़ाई होने से नहीं डरती थी, जबकि अम्मा ने हमेशा ही दोनों भाइयों में होती लड़ाई को ठंडा करने की कोशिश की थी, लेकिन चाची हमेशा आग को भड़काने का काम किया करती। अभी तक तो जैसे भी थे दोनों भाई एक ही घर में रह रहे थे, लेकिन चाची ने आते ही घर को 2 हिस्सों में बांटने का मुतालबा किया था। इस बात पर चची के भाइयों ने भी चचा को खूब साथ दिया और हमारा घर 2 हिस्सों में बट गया था। अब हम लोग अलग अलग रहने लगे थे। बाबा को भले ही गांव भर का साथ हासिल था, लेकिन फिर भी वो भाई के लिए बहुत गमज़दा थे। घर बटते ही दादी भी हमसे जुदा हो गई थी और उन लोगों को हमारी जुदाई की कोई परवाह तक न थी। वो लोग खुलकर सौतेलेपन पर आ गए थे और अब्बा इस बात को कबूल तक नहीं कर पा रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता चाचा ने गांव वालों के मामलात और ज़मीनों के हिसाब किताब में दखल अंदाजी करना शुरू कर दी थी। गांव वाले जो सारे ही बाबा पर बहुत ज़्यादा यकीन करते थे, वो चचा की बात जब ना मानते तो चचा को लगता ये सब बाबा के सिखाए हुए लोग हैं। दादी को भी इस बात पर शदीद गुस्सा आता। वो कहती कि जब दोनों ही एक बाप की औलाद हैं तो गांव वाले एक को ज़्यादा और एक को कम अहमियत क्यों देते हैं। गांव वालों की तरफ से ज़्यादा इज्जत ना मिलने पर चचा मजीद भड़कने लगते थे। यूँ बाबा के साथ उनकी दुश्मनी बहुत गहरी से गहरी होती चली गई, यहाँ तक कि वो गांव भर में खुल्लम खुल्ला बाबा की बेइज्जती हर छोटी बड़ी बात पर करने लगते थे। गांव के कुछ पुराने लोग बाबा से इतने वफादार थे कि वो बाबा की बेइज्जती होती देखकर चचा से लड़ पड़ने पर तैयार हो जाते थे। गांव वालों की तरफ से ऐसी कई बातें हो चुकी थीं जिसकी वजह मेरे चचा सिर्फ बाबा ही को ठहराते थे। उनको लगता था कि इस गांव में हर कोई बाबा का सिखाया हुआ है, क्योंकि उनको अपनी मनचाही इज्जत और रुतबा यहाँ पर नहीं मिल रही थी। इसी बात को लेकर वो मेरे बाबा की जान के दुश्मन बन बैठे थे। वो कई बार खुल्लम खुल्ला बाबा को जान से मारने की धमकी दे चुके थे। मैं और अम्मा अब चचा की बातों से बहुत ज्यादा डरने लगे थे। हमें हर वक्त बाबा की जान की फिक्र लगी रहती थी। मैं 8 साल की उम्र को पहुंच चुकी थी, इसलिए काफी समझदार भी थी। एक रोज मैं छत पर परिंदों को दाना डालने गई थी। जब नीचे चचा के घर के सहन में मेरी नजर गई तो चचा के साथ कुछ लोग और भी थे और
उन सब के हाथों में भारी भरकम हथियार मौजूद थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी पर हमला करने की तैयारी में खड़े थे। मुझे बाबा की बहुत फिक्र होने लगी, क्योंकि उन दिनों वो फकत बाबा ही को अपना दुश्मन मानते थे। पैसे की लालच में मेरे चचा इतने अंधे हो गए थे कि उन्हें रिश्तों की पहचान तक न रही थी, जबकि हमारे पास पैसों की कोई कमी न थी। ना ही बाबा ने उनसे कोई ज्यादा हक खाया था। फिर भी कोई गलतफहमी के तहत चचा बाबा की जान के दुश्मन बन गए थे। मैंने हालात की संगीनी को देखते हुए फौरन नीचे जाकर अम्मा को बताया कि चचा लोग हथियारों के साथ घर में खड़े थे। मेरी तरह अम्मा को भी यही फिक्र होने लगी थी कि कहीं वो लोग दौलत की लालच में अंधे होकर बाबा को कोई नुकसान न पहुंचा दें। बाबा उस वक्त घर से बाहर थे और घर पर कुछ मुलाजमों के साथ सिर्फ हम माँ बेटी ही मौजूद थे। अम्मा ने जब मेरी बात सुनी तो फौरन छत पर जाकर चचा के घर का मंजर देखा, जो देखते ही अम्मा भी बहुत ज्यादा डर गई थी। वो लोग जो हमले के लिए बिल्कुल तैयार खड़े थे। अम्मा ने फौरन नीचे आकर एक मुलाजिमा को बाबा की तरफ दौड़ाया कि उनको जाकर खबर दे कि वो अपनी हिफाजत का इंतजाम कर लें। चचा बहुत सारे लोगों के साथ कोई बहुत घिनौना काम करने की तैयारी में है। मुलाजिमा फौरन भागती हुई बाबा की तरफ गई। अभी उसे गए 2 मिनट ही गुजरे थे कि चचा तमाम बंदों के साथ हमारे घर में घुस आए। उस वक्त घर में सिर्फ औरतें ही मौजूद थीं। चचा ने अम्मा से बाबा की अलमारी की चाबी मांगी, जिस अलमारी में बाबा अपने तमाम जरूरी कागजात वगैरह रखते थे। अम्मा ने जब अनजान होने का बहाना बनाया तो चचा ने मुझे बाजू से पकड़कर अम्मा को डराने की कोशिश की कि वो मुझे नुकसान पहुंचा देंगे। अम्मा ने डर के मारे फौरन चाबी निकाल कर चचा को दी। चचा ने जैसे ही अलमारी खोली और एक के बाद एक दस्तावेजात निकाल कर देखने लगे तो पता नहीं उन्हें वहां पर ऐसा क्या नजर आ गया कि गुस्से में आकर चचा ने मेरी माँ पर वार कर दिया। मैं उस वक्त इतनी छोटी थी कि ये मंजर मेरी आंखों ने कैसे बर्दाश्त किया ये मैं ही जानती थी। मैं चीखने चिल्लाने लगी। चचा ने मुझे भी मारने की धमकी दी। अम्मा ने मेरी आंखों के सामने दम तोड़ दिया तो डर के मारे मैं घर से भाग निकली। मैं जमीनों की तरफ जाने का रास्ता जानती थी, इसलिए बहुत तेजी के साथ मैं बाबा की तरफ जाने लगी और मेरे पीछे चचा के भेजे हुए कुछ गुंडे भी भागते हुए आ रहे थे। चचा ने उन्हें मुझे मारने की हिदायत जारी की तो मैं मजीद डर गई और बहुत तेजी से दौड़ने लगी। लेकिन वहां पहुंचकर मैंने देखा कि वो लोग मुझसे पहले मेरे बाबा की जान के दुश्मन बन बैठे थे और फिर मैं माँ और बाप दोनों के साए से ही महरूम हो गई थी। ये सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ था, इसलिए मैं इतनी डर गई थी कि जंगल की तरफ छुपने के लिए दौड़ने लगी थी। डर के मारे दौड़ते दौड़ते ना जाने में कितनी दूर निकल आई थी, मुझे इस बात का अंदाजा ही ना हुआ था। बहुत घने जंगल में पहुंचकर मैंने एक दरख्त के साये में टेक लगा ली थी और वो लोग जो मेरे पीछा करते हुए यहाँ तक पहुंचे थे, मैं उनसे छुपने में कामयाब हो गई थी। वो मुझे ढूंढते ढूंढते जब नाकाम हुए तो मायूस होकर वापस लौटने लगे और मैं उनके कदमों की आहट को दूर तक जाते हुए बहुत अच्छी तरह महसूस कर रही थी। जब तक उन लोगों के कदमों की आवाज आना बिल्कुल बंद ना हो गई तब तक मैंने अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी सांस तक रोक लिया था। वही नहीं, जंगल में रात के अंधेरे में मुझे जिनों के कबीले के सरदार गुलबहार खान ने देख लिया था और मुझे अकेली और मजबूर देखकर अपने साथ ले आए थे। लेकिन फिर यहाँ इस जिनों की दुनिया में भी मुझे सुकून नसीब नहीं हुआ था, क्योंकि पल पल अपनी माँ बाप की मौत का मंजर मेरी आंखों के सामने घूमता था। गुलबहार बाबा मेरे सारे नाज उठाते थे। मैं यहाँ पर बहुत खुश थी, लेकिन कभी कभी मेरा दिल चाहता था कि वापस चली जाऊं और उन सबको इबरत का निशान बना दूं जिन्होंने मेरी दुनिया उजाड़ी थी। फरहाद ने कहा, कुलसुम तुम हुक्म करो, तुम जो भी चाहोगी मैं करने के लिए तैयार हूं। मैं हर तरह से तुम्हारा साथ दूंगा। तुमने एक इंसान जात होकर मेरी मोहब्बत की कदर की है। इस एहसान का बदला अगर मुझे अपनी जान की बाजी लगाकर भी चुकाना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैंने फरहाद से कहा कि मुझे उन सब लोगों से बदला लेना है जिन्होंने मेरी आंखों के सामने मेरे माँ बाप को कत्ल किया था। इसके लिए तुम्हें मेरे साथ इंसानों की दुनिया में चलना होगा, क्योंकि मैं अकेली उस जालिम समाज का मुकाबला नहीं कर सकती। मुझे पल पल तुम्हारे साथ और सहारे की जरूरत महसूस होगी। वही डर, वही खौफ मैं उन लोगों की आंखों में देखना चाहती हूँ जो मैंने उस रात उस घने जंगल में अकेले रहकर महसूस किया था। फरहाद ने इंसानी दुनिया में मेरे साथ चलने का वादा किया था और मुझे उस पर पूरा पूरा यकीन था, लेकिन उसके लिए हम दोनों को गुलबहार बाबा की इजाज़त की ज़रूरत थी। उनकी इजाज़त के बगैर हम दोनों जिनों की दुनिया से बाहर नहीं जा सकते थे। मुझे गुलबहार बाबा ने पाला था और फरहाद उनका अपना सगा बेटा था। मैं जब से गुलबहार बाबा के साथ उनकी दुनिया में आई थी तब से फरहाद मुझ पर दिल हार बैठा था।
اور کبھی کھل کر مجھ سے بات نہ کیا کرتا تھا، لیکن میرے سائے کی طرح ساتھ رہ کر اس نے ہر وقت میری حفاظت کی تھی۔ میں جب سے اس دنیا میں داخل ہوئی تھی فرحاد کو اسی عمر اور اسی صورت کے ساتھ دیکھتی آ رہی تھی۔ ان لوگوں کی عمریں صدیوں تک کی ہوتی ہیں، اس لیے جب سے آئی تھی فرحاد جوان ہی تھا اور ابھی تک وہ ویسا ہی تھا، لیکن وہ میرے بچپن سے ہی مجھے چاہنے لگا تھا۔ میری شرارتیں اسے بہت پسند تھی۔ گل بہار بابا جہاں بھی جاتے مجھے اپنے ساتھ لے کر جاتے۔ ایک دفعہ انہیں جنوں کے قبیلے کا کوئی فیصلہ کرنا تھا اور میں ان کے ساتھ بیٹھی سبھی کی باتیں سن رہی تھی۔ جب میری نظر فرحاد پر گئی تو میں نے اسے چپ چاپ دیکھ کر ایک کنکر اٹھا کر مارا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ تمام جنات کی ہونے والی اس اہم معاملے کی باتوں کے بیچ وہ کچھ بول نہیں پائے گا، اسی لیے مجھے شرارت سوجھی تھی، لیکن میں یہ بھول بیٹھی تھی کہ وہ ایک جن ذات تھا۔ اسے فوراً سے میرے پھینکے ہوئے کنکر کا پتہ لگ گیا تھا اور اس نے ایسا کچھ پڑھ کر پھونکا تھا کہ اس کی طرف جاتا ہوا کنکر واپس پلٹ کر میرے ماتھے پر لگا تو میرے سر پر زخم بن گیا تھا، جسے دیکھ کر گل بہار بابا بہت پریشان ہو گئے تھے اور وہیں بیٹھے سب کے بیچ فرحاد کو سزا سنا دی تھی۔ پھر 3 دن اور راتوں تک فرحاد کو گھر واپس آنے کی اجازت نہ ملی تھی۔ اسے بھوکا پیاسا ایک وادی میں قید کر دیا گیا تھا۔ اس کو گئے ایک روز ہی گزرا تھا کہ مجھے اس کی فکر خود بھی زیادہ ہونے لگی۔ پھر گل بہار بابا کی میں منتیں کرتی، ان کے پیچھے پڑنے لگی تھی کہ فرحاد کو جلدی سے واپس گھر لایا جائے، لیکن جنوں کے قبیلے کا یہ اپنا ہی اصول تھا کہ ایک بار جو سزا سنا دی جائے وہ پوری ہو کر ہی رہتی تھی، اور پھر 3 دن تک میں نے گھڑیاں گن گن کر روتے ہوئے گزاری تھی۔ اس دن مجھے فرحاد کی کمی شدت سے محسوس ہونے لگی تھی، کیونکہ میں گھر سے باہر بھی صرف اسی کے ساتھ جایا کرتی تھی۔ اگر وہ میرے ساتھ نہ ہوتا تھا تو جنوں کے شرارتی بچے مجھے دیکھ کر میرا مذاق اڑاتے اور تنگ کرنے لگتے تھے۔ ایک فرحاد ہی تھا جو ہر کسی سے میری حفاظت کرتا اور میری ڈھال بنا ہوا ہوتا تھا۔ اس کے بغیر جنوں کی دنیا میں میرا گزارا ناممکن تھا۔ فرحاد وادی میں قید ہوا تو میں بھی گھر میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ اس طرح کی کھٹی میٹھی یادوں کے ساتھ میرا بچپن یہاں گزرا تھا، اور پھر جب میں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو اس کی نظروں میں اپنے لیے عجیب ہی احساس پایا تھا۔ وہ ہر گھڑی مجھے گھورتا ہی رہتا تھا۔ کبھی کبھی مجھے اس کی نظروں سے ڈر لگتا، مگر کبھی اس پر بہت پیار آ جاتا تھا۔ ایک ہی گھر میں رہنے کے باعث ہمیں بہت سارے قربت کے موقع ملتے تھے، لیکن پھر بھی اس نے ایک فاصلہ بنایا ہوا تھا۔ میں بڑی ہوئی تو ایک روز گل بہار بابا نے ہم دونوں کو پاس بٹھا کر بڑی سختی سے سمجھایا تھا کہ جوانی کی عمر بہت ہی نازک ہوتی ہے، کبھی بھی کسی جذبات کے بہکاوے میں آ کر ایسی غلطی مت کر دینا جس کے لیے عمر بھر پچھتانا پڑے۔ گل بہار بابا نے فرحاد سے کہا تھا کہ میں نے تمہاری نظروں میں کلثوم کے لیے محبت کو بھانپ لیا ہے، لیکن جب تک کلثوم نہیں چاہے گی تم دونوں کا نکاح ہرگز نہیں ہوگا، اور اگر تم نے بغیر کسی رشتے کے اس کے قریب آنے کی کوشش بھی کی تو یاد رکھنا سزا کے طور پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم سے جنوں کی طاقت چھین کر کڑوی وادی میں قید کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد فرحاد نے گل بہار بابا کی بات ایسی مانی کہ مجھ سے بات تک نہ کرتا تھا، لیکن اپنی آنکھوں پر پھر اس کا قابو نہیں تھا۔ وہ خود کو تو روک سکتا تھا لیکن اپنی نظروں کو میری جانب اٹھنے سے روکنے میں ناکام تھا، اس لیے ہر وقت مجھے اپنی نظروں سے دیکھتا رہتا تھا۔ چلتے پھرتے کھاتے پیتے کوئی ایسا وقت نہ ہوتا تھا جب اس کی نظر مجھ پر نہیں ہوتی تھی، اور آخرکار جب میں 18 سال کی عمر کو پہنچی تو گل بہار بابا نے ہم دونوں کی شادی کا فیصلہ کر لیا تھا، جس کے لیے ان کو بہت سارے جنوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا تھا، کیونکہ میں انسان ذات تھی اور فرحاد جن ذات تھا، لیکن ہم دونوں کی محبت اب عروج پر تھی۔ نہ وہ میرے بغیر رہ سکتا تھا اور نہ ہی میں اس کے بغیر جینے کا تصور کر سکتی تھی۔ جنوں کے قبیلے میں ہم دونوں کی شادی کے متعلق ایک فیصلہ ہوا تھا جس میں گل بہار بابا کو جنوں کی سرداری سے ہاتھ دھونا پڑا تھا۔ تمام جنوں نے ان کی سرداری کی مخالفت کی تھی کیونکہ انہوں نے ایک انسانی لڑکی کو پالا تھا اور اب اس لڑکی کی شادی اپنے بیٹے کے ساتھ کروانے لگے تھے۔ گل بہار بابا نے ہم دونوں کی محبت کی خاطر یہ قربانی دے ڈالی تھی اور پوری زندگی کے لیے وہ اس قبیلے کے سردار نہیں رہے تھے۔ ہم دونوں کو اس بات کا بہت صدمہ تو لگا تھا، لیکن اپنے بیٹے سے میری شادی کروا کر وہ زندگی بھر مجھے اپنے ساتھ رکھنا چاہتے تھے، ورنہ 18 سال کی عمر کو پہنچتے ہی تمام جنوں نے مجھے ان کی دنیا سے نکل جانے کا کہا تھا۔ ایک ہی صورت میں جنوں کی دنیا میں رہ سکتی تھی کہ کوئی جن ذات مجھ سے شادی کر لے، اور پھر فرحاد کے ساتھ تو ویسے بھی میں بے انتہا محبت کرتی تھی۔ ہمارے نکاح کی صورت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کی دنیا کی ہو گئی تھی۔ ہم دونوں کے درمیان ابھی تک میاں بیوی والا کوئی تعلق قائم نہ ہوا تھا، جس کے لیے میں نے فرحاد کے ساتھ شرط لگائی تھی
کہ وہ میرے ساتھ انسانوں کی دنیا میں چل کر میرا بدلہ پورا کرنے میں میری مدد کرے گا، اور اس نے میری یہ شرط آنکھیں بند کر کے قبول کر لی تھی۔ اگلی صبح ہم دونوں شادی کی پہلی صبح اپنے کمرے سے نکلے تھے تو پورے جنوں کے قبیلے میں ایک جشن کا عالم تھا۔ تمام جن اپنے قبائلی گیت گاتے ناچتے ہمارے گھر مبارکباد دینے پہنچے تھے۔ ان میں سے ایک ایک فرحاد سے ملتا اور بہت سارے تحائف دیتا، خوب دعاؤں کے ساتھ مبارک پیش کر رہا تھا۔ ان سب سے ملتے ملتے فرحاد کو بہت وقت لگ گیا تھا اور مجھے انتظار تھا کہ وہ کب گل بہار بابا سے بات کرے گا۔ آخرکار جب وہ سب سے مل کر فارغ ہوا تو ہم دونوں جا کر گل بہار بابا کے پاس بیٹھ گئے تھے۔ پھر فرحاد نے اپنے بابا سے کہا کہ میں کلثوم کے ساتھ اس کی دنیا میں جانا چاہتا ہوں۔ یہ بات سن کر گل بہار بابا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا اور انہوں نے فرحاد سے کہا تھا، کیا تم نہیں جانتے کہ انسان اپنے عوامل کے ذریعے جنوں کو بہت تکالیف پہنچاتے ہیں؟ بے شک تم ایک بہت طاقتور جن ذات ہو، لیکن انسانوں کے پاس کچھ ایسے عمل ہیں جن سے وہ جنوں کو بھی قابو کر سکتے ہیں۔ فرحاد نے گل بہار بابا سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنا اصل روپ انسانوں پر کبھی ظاہر نہیں ہونے دے گا۔ جتنا ہو سکے گا وہ انسانوں سے چھپ کر ہی رہے گا اور کلثوم کی مدد کرتا رہے گا۔ اس نے گل بہار سے کہا کہ کلثوم اب میری بیوی ہے، اس کے دل کی ہر خواہش پوری کرنا میرا اولین فرض ہے۔ گل بہار بابا نے فرحاد کو انسانی دنیا میں جانے سے پہلے ایک ہفتے کے لیے حاجی صاحب کے پاس بھیج دیا تھا۔ حاجی صاحب جنوں کے قبیلے کے بہت بڑے عامل اور صدیوں سال کی عمر کے جن ذات تھے۔ وہ جنوں کو انسانی عوامل سے حفاظت کے بہت سارے وظیفے بتاتے تھے جو سیکھنے فرحاد ان کے پاس گیا تھا۔ وہ ایک ہفتہ میرا فرحاد کے بغیر بہت مشکل سے گزرا تھا۔ میں نے دن رات گھڑیاں گن گن کر گزاری تھی اور آخرکار میرے انتظار کا وقت ختم ہوا تھا۔ ایک ہفتہ مکمل ہوتے ہی فرحاد جب گھر واپس آیا تو گل بہار بابا نے ہمیں انسانی دنیا میں جانے کے لیے 1 ماہ کی اجازت دے دی تھی، اور 1 ماہ مکمل ہوتے ہی فرحاد کو کسی بھی حالت میں اپنی دنیا سے واپس آنا تھا۔ میں تو پھر بھی انسانی لڑکی تھی، جتنا وقت چاہتی وہاں پر رہ سکتی تھی، لیکن فرحاد کو بہت ہی محدود وقت حاصل تھا اور اس کے بغیر اب میری اپنی دنیا میں گزارا کرنا ناممکن تھا۔ اس لیے ہم دونوں کو ایک ساتھ اکٹھے ہی واپس لوٹنا تھا۔ ہم دونوں نے گل بہار بابا کے سینے سے لگ کر ان سے خوب دعائیں لی تھیں، اور پھر فرحاد نے کھڑے ہو کر میرا ہاتھ پکڑا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے اپنے ہونٹوں میں کچھ پڑھا ہی تھا کہ اگلے پل ہم دونوں میرے گاؤں کی گلیوں میں موجود تھے۔ میں پورے 10 سال بعد اپنے گاؤں میں واپس آئی تھی، لیکن میرے دل میں بدلے کی آگ بھڑکنے لگی تھی۔ اس گاؤں کی گلیوں اور لوگوں سے میرے کافی جذبات جڑے ہوئے تھے۔ میری آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر بہہ نکلا تھا۔ فرحاد مسلسل میری ہمت بڑھائے جا رہا تھا۔ وہ مجھے رونے سے روکنے لگا تھا کہ روتے روتے کہیں میں کمزور نہ پڑ جاؤں۔ مجھے تو یہاں پر طاقتور بننا تھا۔ میں اپنے بابا کی زمینوں کے پاس کھڑی تھی، انہیں دیکھ رہی تھی۔ 10 سالوں میں کچھ بھی تو نہیں بدلا تھا۔ ویسے ہی لہلہاتے کھیت دیکھ کر مجھے اپنا بچپن یاد آنے لگا تھا۔ اسی جگہ پر کئی بار میں اپنے بابا کے ساتھ آ چکی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ یہاں کے لوگوں کے ساتھ یہاں کی مٹی کو بھی مجھ سے پیار تھا، لیکن ایک بار پھر یہاں آ کر مجھے محسوس ہوا کہ میں کتنی غلط تھی۔ میرے بابا، میری ماں اسی گاؤں میں تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ میں گاؤں سے در بدر ہو گئی، کسی کو بھی تو کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ کھیت ویسے ہی لہلہا رہے تھے، لوگ ویسے ہی ہنس مسکرا رہے تھے۔ کسی نے ہمیں یاد بھی کیا تھا کہ نہیں؟ مجھے کچھ پتا نہیں تھا۔ یہاں میرے بابا کا اب نام و نشان باقی نہیں تھا۔ سارے گاؤں پر میرے چچا کا راج چل رہا تھا۔ فرحاد نے انسانی روپ میں جب کچھ لوگوں سے اس گاؤں کے بارے میں معلومات لینا چاہی تو سب نے ہی اس گاؤں کی پہچان چچا کے نام سے بتائی تھی۔ ہم لوگوں کی باتوں کی طرح ان کے دل و دماغ سے بھی نکل چکے تھے۔ اگر ہم بابا کا نام لے کر بھی لوگوں سے کچھ پوچھتے تو وہ فقط اتنا کہہ دیتے کہ وہ میرے چچا کے بھائی تھے جو 10 سال پہلے مر چکے تھے۔ مجھے بدلے ہوئے لوگوں کے رویے پر بہت افسوس ہونے لگا تھا۔ میرے بابا کبھی اس گاؤں والوں کے لیے درد میں رویا کرتے اور کبھی ان کی خوشیوں میں ان کے ساتھ ہنس دیا کرتے تھے، لیکن ان کے درد کا بیان کسی نے نہیں کیا تھا۔ کسی کی زبان پر یہ بات تک نہ آئی تھی کہ انہیں قتل کر دیا گیا تھا یا ان کی کوئی بیٹی بھی تھی۔ سب لوگ ہی چچا کے گن گانے لگے تھے۔ سچ کہتے ہیں، جس کا پیسہ اسی کا راج۔ کچی سڑک پر دور سے دھول اٹھتی ایک جیپ پر جب ہماری نظر پڑی تو فرحاد فوراً سے غائب ہو گیا اور میں ایک شہری لڑکی کے روپ میں کھڑی وہاں مدد مانگنے لگی تھی۔ جیپ کو چلانے والا ایک نوجوان لڑکا تھا جس نے خود کو اس گاؤں کا مالک کا سالہ بتایا تھا اور کہا تھا کہ آپ مجھے بھی اس گاؤں کا مالک ہی سمجھیں۔ اس کی بات سن کر میں سمجھ گئی تھی کہ وہ میری چچی کا بھائی تھا۔
میں نے اسے کچھ دن رہنے کے لیے اس گاؤں میں مدد مانگی تو اس کی آنکھیں ایک خوبصورت جوان اور شہری لڑکی دیکھ کر چمک پڑی تھی۔ وہ فوراً مجھے جیپ میں بٹھا کر اپنی حویلی لے کر گیا تھا، جو اصل میں میرا ہی گھر تھا۔ اس نے گھر میں کسی کو بھی میرے انجان ہونے کے بارے میں کچھ نہ بتایا تھا، بلکہ میری پہچان اپنی ایک دوست کی بہن کی حیثیت سے کروائی تھی۔ 10 سال کا مختصر عرصہ ہی مجھے یہاں سے گئے ہوئے گزرا تھا، لیکن گھر میں مجھے کوئی بھی پہچان نہیں پایا تھا۔ میری دادی بھی ابھی تک حیات تھی، جو اب تک کافی عمر رسیدہ ہو گئی تھی۔ چچا کے سر کے بال پورے سفید ہو چکے تھے، لیکن ان لوگوں نے نیک ہونے کا ایسا نقاب اوڑھا تھا کہ انہیں دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ لوگ کسی مظلوم کے قاتل ہیں۔ کچھ دن میں یوں ہی ان کے بیچ میں رہنے لگی تھی۔ میری چچی، چچا، دادی اور ان کے بچے میری خوب مہمان نوازی کرنے لگے تھے۔ چچی کا بھائی مجھ پر دل و جان سے فدا ہونے لگا تھا۔ اس نے کئی بار میرے کمرے میں آ کر اپنی محبت مجھ پر ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن فرہاد ہر بار میرے ساتھ موجود ہوتا تھا اور اس کی نظروں سے اوجھل ہو کر بھی وہ اس پر ایسا کوئی وار کرتا کہ چچی کا بھائی اپنی بات کبھی میرے سامنے کہہ نہیں پایا تھا۔ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے مجھے فکر ہونے لگی تھی کہ میں ان لوگوں سے بدلہ کیسے لوں گی۔ پھر ایک دن میں نے چچی کے بھائی کو مہرا بنایا اور اس سے 2 میٹھی باتیں کر کے سارے راز اگلوا لیے۔ وہ میری باتوں پر یقین کرنے لگا اور مجھ سے محبت حاصل کرنے کی خاطر اپنی بہن اور اس کے شوہر کی تمام باتیں ہر روز تھوڑی تھوڑی کر کے مجھے بتاتا رہا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ میرے بہنوئی کے پاس جتنی بھی دولت، زمینیں اور جائیداد ہے، وہ سب اس کے مرحوم بھائی اور اس کی بیٹی کا ہے۔ اس نے دولت کی لالچ میں اپنے بھائی اور بھابھی کو تو مار دیا، لیکن ان کی بیٹی ابھی تک لاپتہ ہے، جس کے واپس آنے کا ڈر ہر روز میرے بہنوئی کو لگا رہتا ہے، کیونکہ یہ ساری دولت اور جائیداد اس کے والد نے اپنے بڑے بیٹے کے نام کی تھی۔ اس کے والد بھی اپنے بڑے بیٹے پر اور اس کی ماں پر یقین کرتے تھے، کیونکہ وہ ان کی اپنی خاندانی بیوی تھی، اور میرے بہنوئی کی ماں باہر سے لائی ہوئی عورت تھی۔ ان کے والد شروع سے ہی اپنی دوسری بیوی کو اچھی طرح سے جانتے تھے۔ وہ ایک لالچی عورت تھی، اس لیے انہوں نے اپنی زندگی میں ہی اپنی ساری دولت اپنے بڑے بیٹے کے نام کر کے اسے صرف اپنے چھوٹے بھائی اور سوتیلی ماں کا خیال کرنے کے لیے کہا تھا۔ میرے بہنوئی نے لاکھ کوششیں کر لی ہیں، لیکن وہ ساری دولت اپنے نام نہیں کروا سکا۔ قانونی طور پر ان کے بھائی کے بعد اس ساری ملکیت کی وارث ان کی بیٹی ہے، اسی لیے میرے بہنوئی کو ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں کبھی وہ واپس آ کر سب کچھ ان کے ہاتھ سے چھین نہ لے۔ یہ نیا انکشاف میرے لیے بہت ہی حیران کن تھا کہ میرے دادا جی نے سب کچھ ابا کے نام اور ابا ہی کے بعد یہ سب میرے نام تھا۔ شاید اسی بات کا پتہ میرے چچا کو لگ گیا تھا، جس کی بنیاد پر وہ اماں، ابا اور میری جان کے دشمن بن گئے تھے۔ لیکن اب ان کو یہ اچھی طرح سے پتہ لگ گیا تھا کہ اگر میں کہیں سے ظاہر ہو گئی تو یہ ساری دولت مجھے مل جائے گی، اور میں مری ہوئی ثابت ہوئی تب بھی ان کے ہاتھ سے ہر چیز نکل کر سرکاری خزانے میں چلی جائے گی۔ پھر میرے ذہن میں چچا کے لیے یہی سزا آئی تھی کہ میں انہیں اس ساری دولت سے محروم کر دوں جس کی خاطر انہوں نے خون کی ہولی کھیلی تھی۔ یہی ان کے لیے سب سے تکلیف دہ سزا ہوگی۔ پھر اگلے ہی روز ان کے گھر سے نکل کر میں نے گاؤں میں یہ اعلان کر دیا کہ میں اس گاؤں کے بڑے زمیندار کی بیٹی ہوں۔ یہ خبر گاؤں میں آگ کی طرح پھیل گئی تھی اور لوگ مجھے دیکھنے کی خاطر اپنے گھروں سے دوڑے دوڑے باہر نکل آئے تھے۔ جنہوں نے مجھے 10 سال پہلے دیکھا تھا وہ نین نقوش یاد کر کے مجھے پہچان چکے تھے۔ سب نے ہی میری بڑے ذمہ دار کی اصل بیٹی ہونے کی تصدیق کر دی تھی۔ یہ خبر سنتے ہی میرے چچا بہت ہی پریشان ہو گئے تھے۔ ان کے سر پر تو اب 2 تلواریں لٹکنے لگی تھی۔ نہ ہی وہ مجھے مار سکتے تھے اور نہ ہی مجھ سے سارے حقوق چھین سکتے تھے، اس لیے انہوں نے مجھے پیار سے بہلا پھسلا کر اپنے بنانے کی کوشش کی تھی۔ لیکن یہ وہی ظالم شخص تھے جنہوں نے میرے ماں باپ کو میری آنکھوں کے سامنے مارا تھا۔ میں بھلا ان کے بہکاوے میں کیسے آ سکتی تھی؟ پھر میں نے فرہاد کی مدد سے چچا کے دماغ پر قبضہ کر کے پورے گاؤں کے سامنے یہ بات اگلوائی تھی کہ وہ ہی اپنے بھائی اور بھابھی کے قاتل ہیں۔ میں نے قانونی طریقے سے اپنی ساری زمینیں ان گاؤں والوں کو ان کی ملکیت بنا کر دے دی تو میرے چچا نیم پاگل ہو گئے تھے۔ دولت ہاتھ سے جاتے ہی ان کے بیوی بچوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ وہ گلیوں میں پاگل بن کر پھرنے لگے تھے۔ ان کو اپنے کیے کی سزا مل گئی تھی اور میں فرہاد کے ساتھ اس کی دنیا میں واپس چلی آئی تھی۔ یوں ہم دونوں جتنے وقت کی اجازت لے کر گئے تھے اس سے کم وقت میں اپنا مقصد حاصل کر کے واپس لوٹے تھے اور ہماری پیار بھری زندگی کا آغاز ہوا تھا۔ فرہاد جو 1 ماہ سے میری قربت کا منتظر تھا، اس کے من کی مراد بھی پوری ہونے والی تھی اور اس رات میں اپنے شوہر کے لیے پھر سے دلہن بنی تھی۔
دوستو اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔